مس یسو میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ جتنے بھی آگاہی ٹی وی کو دیکھتے ہیں میں ان کا شکر گزار ہوں۔ وہ اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ ہر ایک وہ ویڈیو جو خدا کے کلام سے ریلیٹڈ ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہماری دعائیں جو ہیں وہ کیوں نہیں سنی جاتی۔ اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ یا تو اگر آپ راست باز ہیں، آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کو آپ کی دعا کا جواب نہیں مل رہا، تو میرے عزیزو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا اپنے وقت پر آپ کو ضرور جواب دے گا، لیکن جب خدا آپ کو جواب دے گا وہ آپ کے لیے باعث برکت جواب ہوگا۔ وہ آپ کی زندگی کے لیے، آپ کے گھرانے کے لیے اور آپ کی پوری فیملی کے لیے بڑھوتری کا سبب ہوگا، ترقی کا سبب ہوگا، باعث برکت ہوگا وہ جواب، جب خدا اپنے ٹائم پر اور اپنی مرضی سے آپ کو دے گا، لیکن آپ اپنے ایمان میں مضبوط اور قائم رہیں۔ اب دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم جب دعائیں بہت زیادہ کرتے ہیں اور ہمیں ہماری دعاؤں کا جواب نہیں ملتا، تو ہمیں میرے عزیزو اپنی زندگیوں پر غور کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی زندگی کو چیک کرنا چاہیے کہ کیوں ہماری دعاؤں کا جواب نہیں ملتا۔ آئیے میں کلام مقدس میں سے دیکھتا ہوں یسعیاہ نبی کی کتاب اور اس کا پہلا باب اور اس کی 15ویں آیت سے لے کر 17ویں آیت تک ہم خدا کے کلام کی تلاوت کریں گے اور دیکھیں گے کہ خدا ہمیں یہاں پر کیا بتاتا ہے اور خدا ہم سے کیا چاہتا ہے۔ سنیں، جب تم اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو میں تم سے آنکھیں پھیر لوں گا۔ ہاں، جب تم دعا پر دعا کرو گے تو میں نہ سنوں گا، تمہارے ہاتھ تو خون آلودہ ہیں۔ میرے عزیزو، یہاں پر خدا فرماتا ہے کہ جب تم دعا پر دعا کرو گے، اپنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو میں تمہاری دعائیں نہیں سنوں گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ خدا کہتا ہے کہ تمہارے ہاتھ جو ہیں وہ خون آلودہ ہیں۔ تم خدا سے دور ہو چکے ہو۔ گناہ تمہاری زندگی کے اندر ہے، برائیاں تمہاری زندگی کے اندر ہے، نشہ بازی تمہاری زندگی کے اندر ہے۔ خدا کو آپ نے ترک کر دیا ہے۔ آپ نے بھروسہ کسی اور پر کرنا شروع کر دیا ہے، اپنے خدا کو ترک کر دیا ہے، اگنور کر دیا ہے، غیر معبودوں کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو پھر خدا کہتا ہے کہ میں تمہاری دعائیں نہیں سنوں گا، کیونکہ میرے عزیزو خون آلودہ ہاتھ جب ہی ہوتے ہیں جب ہم خدا کی حضوری سے باہر نکل جاتے ہیں۔ جب گناہ ہماری زندگی کے اندر آ جاتا ہے، ہم گناہ کے قبضہ میں چلے جاتے ہیں، تو پھر ساری وہ برائیاں، سارے وہ گناہ جو ہیں ہمارے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، آگے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام میں کیا مرقوم ہے اور خدا اور ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے۔ یہاں پر ہم نے دیکھا ہے تمہارے ہاتھ تو خون آلودہ ہیں۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں اپنے آپ کو دھو، اپنے آپ کو پاک کرو، اپنے برے کاموں کو میری آنکھوں کے سامنے سے دور کرو، بدفعلی سے باز آؤ۔ جی ہاں، یہاں پر خدا کہتا ہے کہ اپنے آپ کو کیا کرو؟ دھو، اپنے آپ کو پاک کرو، بدفعلی سے باز آؤ۔ میرے عزیزو، آج ہمیں ضرورت ہے یسوع مسیح کے پاس جانے کی، خدا کے بیٹے کے پاس جانے کی، جو ہمارے گناہوں کو دھونے کی قدرت رکھتا ہے، جو ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ ہماری بدفعلیاں، ہماری بدکاریاں، ہمارے سارے گناہ جو ہے وہ خود اپنے اوپر لے کر صلیب پر جو ہے وہ چڑھ گیا۔ آج ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کو دینا ہے، تاکہ ہم اس کے لہو سے کیا ہو جائیں؟ دھل جائیں، ہم پاک کیے جائیں، ہم صاف کیے جائیں، گناہ ہماری زندگی سے دور کیا جائے، بدی ہماری زندگی سے دور کیا جائے۔ ہمیں یسوع مسیح کے پاس ضرور جانا چاہیے۔ میرے عزیزو، میں آپ کو آخری بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں یسوع مسیح کے پاس کیسے جانا ہے۔ ہمیں بپتسمہ لینا ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو میں آپ کو بات ایک بتانا چاہتا ہوں، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم مر کر جو ہیں دوبارہ زندہ ہوئے ہیں، ایک نئی زندگی کا ہم آغاز کر رہے ہیں مسیح یسوع میں۔ تو جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو ایک نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسیح یسوع کے قبضہ میں دے دیتے ہیں، پھر وہ
اپنے خون سے ہمیں دھو کر پاک اور صاف کرتا ہے، ہماری بدکرداری کو، ہمارے گناہوں کو، ہماری تمام بدکاریوں کو یسوع مسیح دور کرتا ہے اور وہ گناہ بخشنے کی قدرت رکھتا ہے، بشرطے کہ اگر آپ خداوند یسوع مسیح کے پاس جاتے ہیں، یسوع مسیح کے کلام کو سنتے ہیں، اس کے کلام پر، اس کے قوانین پر، اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں، تو میرے عزیزو آپ ایک نئی زندگی میں داخل ہو چکے ہیں۔ اگر آپ یسوع مسیح کی تعلیم کو نہیں مانتے یا پھر اس تعلیم کو نہیں سنتے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ زندگی کو نہیں دیکھیں گے۔ میرے عزیزو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں سنی جائیں، ہماری دعاؤں کا ہمیں جواب ملے، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح کو قبول کریں، یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیں، اور پھر آپ کے تمام وہ گناہ، آپ کی تمام وہ بدکاریاں جو آپ نے ساری عمر کی ہیں اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں، تو میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح انہیں اپنے اوپر لے کر صلیب پر چڑھ گیا ہے۔ اس بات پر ایمان رکھیں کہ وہ میرے گناہوں کی خاطر مصلوب ہوا، وہ میری بدکرداریوں کی خاطر مصلوب ہوا۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر خدا ہمیں یہی بتانا چاہتا ہے، ہمیں خدا یہی بتاتا ہے کہ اپنے آپ کو کیا کرو؟ دھو۔ یعنی کہ ہم اپنے آپ کو کیسے دھو سکتے ہیں؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس موجودہ دور کے اندر، اس موجودہ وقت کے اندر ہم یسوع مسیح کے پاس ہمیں جانے کی ضرورت ہے، اس کے کلام کو سننے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم یسوع مسیح کے پاس نہیں جا سکتے میرے عزیزو، ہم نئی زندگی کا آغاز نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ایک نئی زندگی کا آغاز کر کے دوبارہ سے اپنی زندگی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یسوع مسیح کے پاس آ جائیں، اس کے کلام کو سنیں، اس کے قانون، اس کے قوانین کو سنیں۔ دنیا میں آپ کو ایسا قانون، ایسے قوانین نہیں ملیں گے۔ خداوند یسوع مسیح آپ سے پیار کرتا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے۔ میرے عزیزو، اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ دھونا ہے۔ اپنے آپ کو پاک کریں، مسیح یسوع کے پاس آئیں، اس کے خون پر جو صلیب پر بہایا گیا ہے آپ بھروسہ رکھیں، ایمان رکھیں کہ وہ جو صلیب پر خون بہایا گیا ہے وہ میری خاطر بہایا گیا ہے، وہ میرے گناہوں کی خاطر بہایا گیا ہے۔ جب آپ اس بات کو قبول کر لیں گے، جب آپ اس بات پر ایمان لے آئیں گے، تو میرے عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ مکمل طور پر یسوع کے لہو سے جو ہیں وہ دھل چکے ہیں، بالکل پاک ہو چکے ہیں۔ میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ نے بپتسمہ نہیں لیا تو آج ہی میرے عزیزو بپتسمہ لیں۔ آپ کسی بھی چرچ سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی خادم کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں یا کسی بھی خادم کے ساتھ آپ اٹیچ ہیں، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ بپتسمہ لیں، یسوع مسیح کو فوراً قبول کریں، کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں میرے عزیزو۔ جب تک زندگی ہے توبہ کی نوبت ہے۔ اگر ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں توبہ کا موقع نہیں ملے گا۔ میرے عزیزو، آج جتنے بھی اس کلام کو سن رہے ہیں، جتنے بھی اس میسج کو سن رہے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ نے بپتسمہ نہیں لیا تو فوری طور پر سب سے پہلے توبہ کریں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور بپتسمہ لیں، اور مسیح یسوع کے لہو سے اپنے آپ کو دھو کر پاک اور صاف ہو جائیں، تاکہ آپ خدا کے جو ہیں بیٹیاں اور بیٹے کہلائیں۔ میرے عزیزو، میں آپ کو پھر کہوں گا، اگر آپ نے بپتسمہ نہیں لیا تو فوراً بپتسمہ لیں، اپنی زندگی کو خداوند یسوع مسیح کے ہاتھ میں دیں اور ایک نئی زندگی کا آغاز کریں۔ آپ کے تمام وہ گناہ، تمام وہ بدکاریاں جو ہے خدا دور کرے گا، اور پھر جب آپ دعا کرو گے، پھر جب آپ فریاد کرو گے تو خدا آپ کی دعاؤں کو سنے گا، خدا آپ کی فریاد کو سنے گا۔ اگر آپ خدا کے ساتھ چلتے رہیں گے تو خدا آپ کے وسیلہ سے ایسے بڑے بڑے کام کرے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے، کہیں گے کہ میں کیا ہوں اور میرے وسیلہ سے خدا کیسے کیسے کام کرتا ہے۔ میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح کو قبول کریں، بپتسمہ لیں، ایک نئی زندگی کا آغاز کریں۔ ہاللویہ! خداوند آپ سب کو برکت دے اس کلام کے وسیلہ سے۔ اور میں پھر آپ کو بتانا چاہتا ہوں
کہ آگاہی ٹی وی کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر ایک وہ ویڈیو جو خدا کے کلام سے ریلیٹڈ ہے آپ تک پہنچ سکے۔ جب خدا کا کلام آپ تک پہنچے گا، آپ سنیں گے، تو میرا ایمان ہے کہ آپ کی زندگی میں ایک ایسی تبدیلی پیدا ہوگی جو آپ کی زندگی کو، ہو سکتے آپ کے خاندان کو بھی جو ہے وہ تبدیل کر کے رکھتے۔ تو میرے عزیزو، میں آپ سے پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کا کلام جب بھی آپ سنیں اسے پورا سنیں اور اسے سکپ مت کریں، کیونکہ جب آپ سکپ کرتے ہیں تو پھر بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو مس ہو جاتی ہیں، تو پھر ہم خدا کے کلام سے اور اس کے جلال سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اسی طرح ہم خدا کے خوبصورت کلام کو آپ تک پیش کرنے کے لیے دن رات دعاؤں میں ہیں اور اسی کوشش میں ہیں کہ خدا کا کلام جو ہے آپ تک پہنچے، بہت سارے لوگوں تک پہنچے۔ تو خداوند آپ سب کو برکت دے اس کلام کے وسیلہ سے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا ہماری دعاؤں کو سنے تو آپ یسوع مسیح کو فوراً قبول کریں، کیونکہ جب تک زندگی ہے تو توبہ کا موقع ہے، اگر زندگی نہیں تو میرے عزیزو توبہ کا موقع نہیں ہے۔ آپ یسوع مسیح کو قبول کریں، بپتسمہ لیں، ایک نئی زندگی کا آغاز کریں، تو پھر آپ کے تمام گناہ، تمام بدکاریاں جو آپ کی زندگی سے ختم ہو جائیں گی، اور پھر یسوع مسیح میں آپ اپنی زندگی گزاریں گے، اور پھر آپ کی دعائیں سنی جائیں گی۔ خدا آپ کی دعاؤں کا جواب بھی دے گا، اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ گناہ کو اپنی زندگی سے نکال کر یسوع کو اپنی زندگی میں جگہ دینی ہے۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا آپ سب کو برکت دے اس کلام کے وسیلہ سے، آمین۔